مجلس کے قائد مقننہ اکبر الدین اویسی نے آج جوبلی ہلز حلقے کے مختلف علاقوں کا پیدل دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی۔ اس موقع پر کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے اکبر الدین اویسی نے کہا کہ ریاست میں اردو زبان کو دوسرا درجہ دلانے کا مجلس کا کارنامہ ہے۔ اس موقع پر انہوں نے جوبلی ہلز کے کانگریس امیدوار اظہر الدین پر ان کا نام لیے بغیر تنقید کی۔ ارے آپ بتاؤ کہ کوئی کرتا تو کچھ نہیں ہے، مجلس میں لام تلنگانہ میں ریاست کی دوسری سرکاری زبان کیا ہے؟ اردو۔ ذرا زور سے اردو۔ کیا راجستھان میں ہے؟ نہیں۔ کہیں ہے؟ نہیں۔ نہ صرف یہ، سرکاری دفاتر، منسٹریز، کلیکٹریٹس میں اردو میں درخواست قبول کی جاتی ہے اور وہ درخواست قبول ہونے کے بعد اس کا ترجمہ کرنے کے لیے مترجم کو بھی ہم نے مقرر کروایا۔ پھر پوچھتے ہیں کہ مجلس کیا کرے؟ ارے بابا تم نے کیا کیا یہ بتاؤ۔ ارے ہم ایوان اسمبلی میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو کوئی ماں کا لال پیدا نہیں ہوا کہ ہماری آواز اکبر الدین اویسی نے ریڈیوں کو بھی دیکھا، راؤں کو بھی دیکھا، لیکن اکبر اویسی جب کھڑا ہو جاتا ہے تو کسی ریڈی کی نہ کسی راؤ کی دال گل سکتی ہے۔ ہم جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو اظہار حق سے وہ نہیں موڑتے، بے باکی کے ساتھ آپ کی ترجمانی کرتے ہیں۔ آپ کی عزت، آپ کا وقار بن کر، آپ کی شان بن کر ایوانوں میں اقتدار پر بیٹھنے والوں کے گردنوں کو جھکنے ساتھ ہے تو یہ حال ہے، نو ہو جائے تو اگر ہم آپ کے درمیان میں آئیں تو خدا را سمجھو الزامات وہاں سے کیوں نہیں لڑائے، یہاں سے کیوں لڑائے، ادھر سے کیوں نہیں لڑے، ادھر کیوں لڑ رہی، ادھر کیوں جا رہی، ادھر کیوں جاؤ۔ ارے بابا جس کا کام انہیں جانے گا نا، صحیح ہے یا نہیں؟ صحیح۔ اب یہاں اس مجمع میں کئی قابل لوگ، باصلاحیت لوگ، کئی اچھے لوگ، مسجد ہے، مسجد میں امام صاحب، نماز ہوتی تو امامت امام کرتا ہے، تجارت ہے تو تاجر تجارت کرتا ہے، بیمار ہے تو ڈاکٹر علاج کرتا ہے، مقدمے ہیں تو وکیل لڑتا ہے، فال سیلنگ کا ایکسپرٹ، بلڈنگ میستری ایکسپرٹ، اسٹرکچرل ڈیزائن تو اسٹرکچرل ایکسپرٹ، خوبصورت عمارت آرکیٹیکچر ایکسپرٹ، ہر کوئی ایکسپرٹ ہے نا۔ سیاستدان کو معلوم، کرکٹر کو معلوم۔ اب آپ بولو مجھے کرکٹ نہیں آتی، مجھے سیاست آتی، اب میں بولوں گا نہیں، میں شیروانی اتارتا ہوں، اب انڈیا کو میں لیڈ کروں گا تو انڈیا جیت سکتے۔ ختم ہو گیا معاملہ۔ اب ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر علاج کر رہا ہے، میں کہوں گا نہیں، میں شیروانی اتارتا ہوں، ڈاکٹر کا کوٹ میں پہنوں گا، بیمار کا میں علاج کروں گا، ہو گیا اس کا پھر علاج، مستقل علاج۔ وکیل صاحب ہیں، کالا چھپا پہن کے مقدمہ لڑتے ہیں، میں بولوں گا نہیں، وکیل صاحب چھپا آپ کا اتارو، میرے کو دے دو، شیروانی آپ پہن لو، چھپا میں پہن لوں گا، سزا یقینی بھی۔ یہی ہے حال۔ تھوڑی سی عقل کیا آ گئی، تھوڑا سا شعور کیا آ گیا، تھوڑا سا علم کیا ہو گیا، تو بس ہمارا بھائی ہر فن مولا ہو گیا۔ کوئی بھی ہر فن مولا نہیں ہو سکتا۔ میں ہوں قابل، اللہ نوازا، خطابت سے
تو میں جیسے تقریر کر سکتا ہوں اس مجمع میں سے شاید بہت کم لوگ کر سکیں گے ویسی تقریر، مگر میں کہوں گا نہیں بابا میں تقریر نہیں کروں گا، یا مجمع میں سے کوئی آ جائے تو چیخے گا چلائے گا، ایک بھی آدمی نہیں سنے گا، ارے دیوانہ ہے کیا بول رہا بول کے چلے جائے۔ تو یہ ہے، خدا را سمجھو، میں کسی شخصیت پہ تنقید کر کے ووٹ کو حاصل کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، مگر جن کا نام نہیں لے رہا ہوں، جن کی طرف میرے اشارے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں، ان بیچاروں سے کہنا چاہتا ہوں یہ کانگریس ایک سمندر ہے جو صرف لوگوں کا استعمال کرتی ہے اور ان کو پھینک دیتی ہے۔ کیوں اپنے آپ کو استعمال کروا رہے ہو؟ ان لوگوں کے ذریعے تاریخ بھری پڑی ہے، کہاں ہے غلام نبی آزاد، کہاں ہے جعفر شریف، کہاں ہے رحمان صاحب، کہاں ہے وہ بڑے بڑے مسلم لیڈر؟ آج ان سے دور کیوں ہو گئے؟ کیونکہ یہ صرف استعمال کرتے، صرف استعمال کرتے۔ ارے خدمت کا جذبہ ہے تو آؤ ہمارے کھانے سے کھانا ملا لو، چلو آپ اور ہم مل کر خدمت کریں۔ ملت کے شیرازے کو بکھیرنے کا سامان نہ بنو، ملت کے اتحاد کو باندھنے کی شے نہ بنو، ملت کے مضبوط اتحاد کو انتشار میں بدلنے کا سامان نہ بنو، یہ میری اپیل۔ خدا را سمجھو، مجلس کام کر رہی اور کام کے ذریعے آگے بڑھ رہی ہے۔ الحمدللہ، اپنے مقدس نام کی طرح ہر دلہا دلہن کی حیات نو کے آغاز کا باوقار نام HKGN فرنیچرز۔ جی ہاں، HKGN فرنیچرز NRIs کارنشین فیملیز کے لیے دیدہ زیب، شاندار، شاہکار، مضبوط اور پائیدار، دلکش و دلنشین شادی کے فرنیچر کا سب سے بڑا شو روم اب شاستری پورم کنگ کالونی مین روڈ کے پرسکون ماحول میں پسند فرمائیے۔ آپ کی شہزادی کے لیے خوبصورت جہیز کا مکمل فرنیچر صرف 29,999 روپے میں۔ جی ہاں، 29,999 روپیز۔ جی ہاں، فخر ہندوستان صدر محترم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے مکان کے بالکل قریب آپ کا اپنا HKGN فرنیچرز۔ 9618650827